بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زباں سے کیسے بیاں کروں میں ہے شان مدنی کی بات رب کے، زباں سے کیسے بیاں کروں میں ہے شان مدنی کی بات رب کے، ہے سارے نبیوں سے کرایا، معراج پہ جب رب نے بلایا، دیدار دلبر کو خود کرایا۔ جتنے علماء کرام تشریف لائے ہیں، ہمارے محترم جناب اللہ بچائے کرمی صاحب، میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد سجاد الحسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور علامہ حافظ عطا اللہ صاحب تشریف لائے ہیں، جتنے دوست احباب تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے اور ہمارے اس مشن کو کامیابی عطا فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جو ہمارے ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر حضرت کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ قرآن کریم کی صورت میں قرآن کریم کی عظمت اور صاحب قرآن کی عظمت سنا کر ہمارے قلوب کو روشن فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت قرآن، علماء اہل سنت۔ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا وعدہ، أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، ہر کے باشد گفتگو صلو مدام، آتش دوزخ شود بروے حرام، آنکہ آمد نو فلک معراج ہوں، انبیاء و اولیاء محتاج ہوں، شد وجودس رحمت للعالمین،
مسجد او شد ہما روئے زمین، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے، مسلم کا عمل قرآن پہ ہو وہ دور خدایا پھر آئے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر گرامی قدر مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد نقشبندی امینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ و معزز و محتشم ذی وقار علماء کرام قرہ حضرات ثناخان مصطفیٰ مکرم حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اس جامع مسجد میں فکر قرآن کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم کلام مقدس کے انوار سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، دل کی گہرائی سے دعا فرمائیں اللہ کریم اس مسجد اور مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے۔ مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب زید مجدہ، انتظامیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی خدمت کے لیے چنا ہے، اللہ ان کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے تا دم زندگی اپنے گھر کا دین کا خادم بنائے۔ اللہ کریم ہم سب کی خدمت قرآن حدیث اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دنیا آخرت میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ماہانہ درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، قرآن پاک کے انوار سے آپ حضرات اپنے سینوں کو منور فرماتے ہیں۔ مجھے آپ کی زیارت کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کریم آپ جیسے نیک ہستیوں کے صدقے مجھ جیسے سیاہکار کا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیاتوں کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 6 سے اس کی تفسیر بیان کرنی تھی۔ میں کوئی عالم فاضل جو کچھ حضرت نے میرے بارے میں کہا، مجھے تو سن کر بھی شرمندگی ہوئی۔ علماء حق کا ادنا سا خادم ہوں، مختصر سا جو سبق یاد کیا ہے وہ سنانے کی غرض سے حاضر ہوں۔ اگر مجھے سبق ٹھیک یاد ہو تو آپ سبحان اللہ ضرور فرما دیں، ورنہ جی میں چپ کی تھی بیٹھے ہوئے ہی میں سونے لگ دے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، اللہ اکبر۔ سورۃ العلق آیت نمبر 6 سے لے کر آخر تک یہ آیاتیں قرآن پاک کی مبارک آیاتیں ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئیں جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ اور آقا کریم فرمایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون بھی تھا اور میرا فرعون بھی ہے۔ حضور فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے میرا فرعون جو ہے وہ زیادہ سخت اور کٹڑ کافر ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول عرض کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیاتیں یہ تو غار حرا میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی وحی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر نازل ہوئی۔ اور یہ بعد والی آیاتیں ہیں، یہ آیاتیں کئی دنوں کے بعد، ایک عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ اور سورۃ العلق وہ پیاری سورت ہے، حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل بنا کر بھیجا، وہ میری آخری ملاقات تھی آقا کریم کی ذات مبارکات سے۔ فرماتے ہیں جب طائف کا عامل بنا کر حضور نے مجھے بھیجا تو مجھے یہ تاکید فرمائی، فرمایا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، آسانی کرنا، جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہونا تو نماز میں تخفیف کرنا، لمبی قرات نہ کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود فرمایا سورۃ العلق ہے نا، اس سورۃ العلق یا اس جیسی صورتوں کی نماز میں تلاوت کرنا۔ غور فرمائیں یہ سورت آقا کریم کو کتنا پیاری تھی۔ حضور اپنے غلاموں کو، ائمہ کرام کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں اس جیسی صورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ سورۃ العلق کی آیت نمبر 6 کا شان نزول سماعت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مالدار ہوتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، وہ اپنے رب کی شان کو، اس کی قدرت کو بھول جاتا ہے۔ تو ابو جہل لعین نے جب یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے آپ فرماتے ہیں جو مالدار ہوتا ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، تو آپ اس طرح کریں مکے کے پہاڑوں کو ہمارے لیے سونا بنا دیں، ہم وہ مال لے کر سرکشی کر لیں گے، پھر اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کی غلامی حاصل کریں گے، بقیہ زندگی ہم سرکشی نہیں کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل میرے محبوب کی خدمت میں عرض کر، اگر آپ فرمائیں تو ہم مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ مانیں گے نہیں، اگر سونا بن جائے پہاڑ پھر بھی نہ مانا انہوں نے تو پھر ان پر ایسے عذاب آئے گا جیسے اصحاب مائدہ پر نازل ہوا تھا، کیونکہ یہ ماننے والے نہیں تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہ فرمائی تو اللہ کریم نے اس موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ابو جہل کے پاس کہیں سے کوئی مال بہت سا ہاتھ میں آ گیا اور وہ تکبر کرنے لگا اور بڑی اچھی اچھی سواریاں لیتا تھا، بڑے اچھے کپڑے پہنتا تھا اور باندیاں نوکر خادم ساتھ رکھتا تھا، تو اللہ کریم نے اس کی سرکشی اور تکبر کو دیکھ کر جو حضور کے ساتھ دشمنی کیا کرتا تھا تو یہ اے مبارکہ نازل فرمائی۔ اگر آپ سبحان اللہ فرما سکیں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ
کلا، ہاں ہاں یقینی بات ہے، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان، اس انسان سے مراد ابو جہل، لیطغی سرکش ہو گیا، تکبر کرتا ہے، ان رآہ استغنا، وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو اباب ذی وقار اللہ کریم نے آیت نمبر 8 میں فرمایا ان الی ربک الرجعی، محبوب آپ اس کو فرما دے جتنا بھی تکبر کرتا رہے، دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ضرور لوٹنے والا ہے۔ احباب ذی وقار توجہ فرمائے، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، دو حریث جو ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتے، دو حریث کبھی سیر نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے تھے ایک مال کا حریث، دوسرا علم کا حریث، یہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ علم کا حریث بھی سیر نہیں ہوتا، مال کا حریث بھی سیر نہیں ہوتا، مگر آگے فرماتے تھے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو علم کا حریث ہے وہ اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈتا ہے، جو مال کا حریث ہے وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد یہی اے مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنا، اسے سمجھ نہیں آتی، جو اپنے رب کریم سے بے نیاز بنتا ہے اسے یہ یاد نہیں کہ اس نے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فرمایا جو علم کا حریث ہے اس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اس لیے جو علم کا حریث ہے وہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، جو دنیا کا حریث ہے وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ مال و دولت اگر زیادہ ہو جائے نا، لوگوں کی حالت پھر یہ ہو جاتی ہے وہ اپنے رب کریم کو بھول جاتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کی باتوں میں بھی انداز میں بھی تکبر اور غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب فرشتہ آئے گا نا روح نکالنے کے لیے، اس کا غرور خاک میں مل جائے گا، اس کی ساری دولت اور کمائی یہاں رہ جائے گی، یہ مٹی میں پڑا ہوگا، کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ آپ تفسیر کبیر پڑھیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جو مالدار ہوتا ہے نا اس کو اپنے رب کی کرم کی، اپنے رب کے کرم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے رب کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ فقیر کی بنسبت مالدار جو ہے وہ اپنے رب کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعا کرتا ہے اللہ میری جان کو بھی سلامت رکھ، اللہ میرے مال کو بھی سلامت رکھ۔ وہ مال کی سلامتی بھی چاہتا ہے، اپنی جان اپنی اولاد کی سلامتی بھی چاہتا ہے، مگر جو غریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کریم بس تو میری جان کو سلامت رکھ، مال تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، اے اللہ ایسی دولت بھی نہ دے جو سرکش ہو جاؤں، تکبر آ جائے ذہن میں، ایسی دولت بھی نہ ہو جو سرکش بن جائے بندہ، اور ایسی غربت بھی نہ دینا کہ تجھے بھول جاؤں۔ تو احباب ذی وقار جتنا بھی اللہ تعالیٰ دولت دے دے، یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ دن قریب ہے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہماری حاضری رب کریم کی بارگاہ میں ہوگی۔ ان الی ربک الرجعی، چونکہ یہ عظمت قرآن اور صاحب قرآن کی یہ محفل ہے، ایک حدیث مزید سماعت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بندوں پر رشک کرنا چاہیے، غبطہ، رشک، حسد نہیں، رشک کرنا چاہیے۔ بندہ یہ دعا کرے یا اللہ جس طرح اس پر تو نے کرم کیا ہے اس طرح مجھ پر بھی کرم۔ اللہ کیا
دو بندوں پر رشک کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ایک تو صاحب قرآن، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، وہ رات دن قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس پر بھی رشک کرو اور دعا کرو اللہ جس طرح تو نے اس کو دولت سے نوازا ہے یہ دولت مجھے بھی عطا فرما۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا حضور فرماتے ہیں جس کو اللہ مال دے لیکن وہ بخیل نہ ہو، اپنے مال کو اللہ کے راستے پر خرچ کرے، رفاہی کاموں میں، ہر اچھے کام میں خرچ کرے، رات دن خرچ کرے، اس پر بھی رشک کرو، دعا کرو اللہ جس طرح تو نے اس کو مال دیا ہے پھر اپنے راستے پر خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ اسی طرح مجھے بھی مال عطا فرما۔ تو احباب ذی وقار توجہ فرمائے، سبحان اللہ سنے سو صاحب قرآن، اللہ اکبر، فقار توجہ فرمائے، آقا کریم کی شان بھی بلند ہے اور حضور کی ذات پر جو کلام مقدس اللہ کریم نے نازل فرمایا اس کلام کی عظمت بھی بلند، اللہ کا کلام ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں خالق عرش نے عرش سے بھی پرے، خالق عرش نے عرش سے بھی پرے، لامکان پہ بلایا ہمارا نبی، لامکان پہ بلایا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا احباب ذی وقار سورۃ العلق آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی ینہا، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى۔ ان آیات بینات کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ ابو جہل لعین نے ایک دن حرم کعبہ میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو، سرداروں کو کہنے لگا آج کے بعد جب میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم کو سجدہ کریں گے میں ان کے قریب جا کر ان کے گردن کو اپنے پاؤں سے روندوں گا، ان کے چہرے کو مٹی میں ملاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حرم کعبہ میں سرکار نے نماز شروع فرمائی۔ ابو جال کو کسی نے بتایا وہ دیکھ حضور تو اپنے رب کریم کو سجدہ فرما رہے ہیں، یہ ظالم برے ارادے سے اٹھا اور جلدی جلدی غلط ارادے سے یہ چلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کے ارادے سے چلا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا پیچھے دوڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ایسے روک رہا ہے جیسے کوئی چیز اس پر حملہ کر رہی ہو،
یہ اس کو روک رہا ہے، یہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگا۔ سردار دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھی دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا اسے؟ اس کے تو چہرے کے اوسان بھی خطا ہو چکے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اس پر حملہ کر رہی ہو۔ آباب ذی وقار ابو جہل جب قریب آیا، پوچھا خیر تو تھی، تو بڑے شان کے ساتھ جا رہا تھا، غلط ارادے سے جب چلا تھا، واپس الٹے پاؤں کیوں بھاگا؟ پریشان کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، جب میں غلط ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا، میں نے آپ کے اور اپنے درمیان ایک خندق دیکھی جس میں وہ آگ تھی، اور اس کے آگ کے اندر بڑے بڑے پرندے مجھے نظر آئے، اگر میں قریب ہوتا وہ مجھ پر حملہ کر دیتے، اس لیے میں الٹے پاؤں بھاگا، اپنی جان بچائی۔ آباب ذی وقار توجہ فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا، مجھ پر حملہ کرتا، اللہ کے نوری فرشتے اس کو پکڑ لیتے، اس کا بازو بھی الگ کر دیتے۔ تو یہ ظالم جو حضور کو نماز سے روکتا تھا، اللہ کریم نے اس موقع پر یہ آیات بینات نازل فرمائی، ارأیت الذی ینہا، بھلا دیکھو تو صحیح اس بندے کو، کس کو؟ ارأیت الذی ینہا، جو روکتا ہے، کس کو؟ عبدا اذا صلی، میرے کامل بندے کو، میرے خاص بندے کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں یہ روکتا ہے۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں اللہ کریم نے یوں نہیں فرمایا ارأیت الذی ینہاک، ینہاک نہیں فرمایا، بل فرمایا ینہا، آگے عبدن کو نکرہ لایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عبدن کے اوپر جو تنوین ہے یہی تو حضور کی عظمت کو ظاہر ہے۔ آپ نے اس آیت کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا، اور بھی کئی حکمتیں لکھی، اور جو میں سنانے والا ہوں سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک تھا، یہودیوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، ہمیں آقا کریم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے نہ پوچھو، حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا ہے، مجھ سے زیادہ عالم حضرت بلال ہیں، ان سے پوچھو۔ جب یہ یہودیوں کی جماعت حضرت بلال کے پاس گئی، حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، میں کون ہوں حضور کے اخلاق کو بیان کروں؟ اگر حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھو۔ جب یہودیوں کی جماعت حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، حضرت شیر خدا سے پوچھو، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھو، حضور کا اخلاق کیسا تھا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی کی بارگاہ میں جب یہودیوں کا یہ قافلہ آیا، حضور آقا کریم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، دنیا کے کتنے اسباب ہیں، یہ ساز و سامان دنیا میں کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا جو ان کا بڑا عالم تھا، یہ تو میں نہیں گن سکتا، یہ تو لا تعداد ہے، کتنے اسباب ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان قلیل ہے، دنیا کا سامان قلیل ہے، جو قلیل ہے وہ تم گن نہیں سکتے، جن کے خلق کو اللہ نے عظیم کہا، اس کو میں کیسے بیان کروں؟
قلیل کو تم گن نہیں سکتے جن کے خلق کو اللہ کریم عظیم فرمائے، وہ میں کیسے بیان کروں؟ آپ نے آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ کریم نے حضور کے اخلاق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے وہ مجھ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو جن کے اخلاق کو رب کریم عظیم فرمائے، علی کون ہے کہ حضور کے اخلاق کو بیان کر سکے؟ تو آپ فرماتے ہیں عبداً اذا صلی، اللہ نے عبداً کو نکرہ اس لیے لایا کہ حضور ایسے عبد کامل ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی میں یہ جرت نہیں کہ حضور کے اوصاف کو بیان کر سکے، حضور کے اخلاق حسنہ کو، حضور کے کمالات کو بیان کر سکے۔ ذرا غور فرمائیں، بات جلدی جلدی مکمل کروں۔ اللہ کریم نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، دیکھیں تو صحیح اس شخص کو جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، میرے خاص بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز سے روکتا ہے۔ علماء نے اس آیت کے ضمن میں بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، ادب والی باتیں ہیں، سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ علماء تو بخوبی جانتے ہیں، علماء تو میرے سر کے تاج ہیں، جن کو میری طرح مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ملتا نا، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عید والے دن آپ عیدگاہ میں تشریف لائے تو لوگ نماز عید سے پہلے نفل پڑھ رہے تھے، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم تو نہیں دیا کہ نماز عید سے پہلے نوافل پڑھو۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور پھر ان کو منع کر دینا کہ نماز نہ پڑھے، فرمایا اس زمرے میں نہ آ جاؤ، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، فرمایا بعد میں ان کو سمجھاؤں گا، نماز پڑھتے ہوئے ان کو نہیں روکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی ہمیں یہی سبق دیا، نیکی کرنے والے کو نہ روکو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضور جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں جب رکوع کے سے سر اٹھائے تو استغفر اللہ پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا نہ پڑھے، آپ نے فرمایا وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا، ربنا لک الحمد کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ استغفر اللہ نہ پڑھے، بلکہ جو مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا کہ اگر استغفر اللہ سے روکتا ہوں اس زمرے میں نہ آ جاؤں۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ طلوع آفتاب کے وقت مکروہ اوقات میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز سے منع نہ کرو، بعد میں جب وہ پڑھ لے تو اس کو مسئلہ سمجھا دو، بھائی آج تو تو نے اس طرح کر لیا ہے، آئندہ احتیاط کرنا، اس وقت میں نماز نہ پڑھنا تاکہ اس زمرے میں نہ آ جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا ذرا دیکھو اس کو جو روکتا ہے میرے خاص بندے کو جب نماز پڑھتے ہیں۔ اگلی آیتیں سنیں ایمان تازہ ہوگا، سبحان اللہ آدھے میں أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، اللہ کریم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر یہ ہدایت پر ہوتا، یہ ابو جہل ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، اگر یہ تقوی کا حکم دیتا تو کتنا فائدہ تھا، کہ اگر ہدایت پر ہوتا تو مومنوں کی جماعت میں شامل ہوتا، آقا کریم کی زیارت سے صحبت سے اس کو صحابی ہونے کا شرف ملتا، کتنا فائدہ تھا۔ مسجد حرام میں نماز پڑھتا تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا، اور اگر یہ کلمہ پڑھتا حضور کی غلامی حاصل کرتا تو اس کے جو متبعین تھے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا۔ ان کان علی الہدی، اگر یہ ہدایت پر ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ او امر بالتقوی، اگر یہ تقوی کا حکم دیتا، خود بھی تقوی اختیار کرتا تو کتنا اس کو فائدہ ہوتا۔
لیکن اس کی قسمت میں اللہ کرے بدبختی سوار نہ ہو، اس کی قسمت میں اس کے حصے میں ایمان نہیں تھا، ورنہ کوئی کم معجزے تو نہیں دیکھے تھے اس نے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ دیکھو ان کذب وتولا، یہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت پڑھو اور اس کے معنی میں غور کرو اور ہر برائی سے باز آ جاؤ۔ جب بھی کوئی غلطی کر رہے ہو یہ سوچ لو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگلی آیتیں پڑھیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس کا شان نزول سنے پہلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے ساتھ حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، کہنے لگا میں نے تجھے منع نہیں کیا میرے سامنے نماز نہ پڑھا کر، پھر تو اپنے رب کے سجدے کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرے نہیں، بلکہ حضور نے سختی کے ساتھ اس کو جھڑکا، میں خبردار آئندہ مجھے اپنے رب کی عبادت سے نہ روکنا، میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اب ابو جہل نے دیکھا نا کہ حضور میرے سامنے ایسی بات کر رہے ہیں، بڑی سختی فرما رہے ہیں، کہنے لگا پتہ نہیں کس کے سامنے بات کر رہے ہو، اس وقت سردار میں ہوں، اگر یہیں کھڑے کھڑے آواز دوں آپ کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جمع کر لوں گا، سب میری آواز پر پہنچیں گے۔ تو اللہ کریم نے سورۃ العلق کی آخری آیاتیں نازل فرمائیں۔ اب وہ للکار رہا تھا حضور کو، آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کو بلا لوں گا، بلکہ اللہ کریم نے خود اعلان فرمایا محبوب گھبرائے نہیں، اس ظالم کو کہو بلا تو اپنی جماعت کو، میں بھی آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجوں۔ ثابت ہوا حضور کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ جب کوئی حضور کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، آقا کریم تو کریم ہے، اگر حضور کچھ بھی نہ فرمائے اللہ اس سے بدلہ ضرور لے، اللہ بدلہ ضرور لیتا ہے۔ توجہ فرمائے، اب وہ کلام مقدس کی آیاتیں سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ قرآن سن کر ایمان تازہ ہوا ہے، ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ وہ قرآن ہے، قرآن پڑھے نا، اللہ بنور اللہ نور السماوات والارض، آقا کریم بنور، قد جاءکم من اللہ نور۔ جو کلام مقدس حضور پر نازل ہوا وہ بنور، وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور جو اللہ کریم نے ہمیں دین عطا فرمایا نا، یہ دین بنور، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں نور یا دیر فنا ہو گئے، نور آیا دیر فنا ہو گئے، جس گھڑی ساتھ قرآن یا غما۔ اللہ کریم نے فرمایا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔
اگر یہ باز نہ آیا، ابو جہل باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ تو یہ کہتے ہیں سردار کی پیشانی ہے، اگر باز نہ آیا تو قوم اس کا حشر دیکھے گی۔ کہتے ہیں اس کے بڑے بڑے بال تھے، یہ بالوں کو سنوارتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا جو بالوں کو سنوار رہا ہے تو خوشبو لگاتا ہے، اتراتا ہے، میرے بڑے خوبصورت بال ہیں، اگر تو میرے محبوب کی گستاخی سے باز نہ آیا، ان بالوں سے پکڑ کر تجھے گھسیٹا جائے۔ اللہ تو تو کہتا ہے سردار کی پیشانی ہے، مگر یہ سردار نہیں، تو سردار تو حضور کے غلام ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اللہ سبحان یہ پیشانی جھوٹے کی پیشانی ہے، اللہ یہ خطا کار کی پیشانی ہے۔ آپ ذی وقار توجہ فرمائیں، ان آیت کے ضمن میں تفسیر کبیر پڑھیں، تفسیر روح البیان پڑھیں، ایک بہترین واقعہ لکھا ہے انہوں نے۔ فرماتے ہیں جب قرآن کی سورت رحمان نازل ہوئی، بڑا پیارا واقعہ، سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہر چیز کی زینت ہے اور قرآن کی زینت سورت رحمان ہے، بڑی پیاری سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جب آقا کریم نے اس کی تلاوت اپنے غلاموں کے سامنے فرمائی تو سب غلام ایسے خاموش بیٹھے رہے جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ تو جب سورت پاک مکمل فرمائی تو آقا کریم نے فرمایا تم سے تو جن بھی اچھے، تم سے تو جن بھی اچھے۔ جب میں ان کے سامنے اس سورت کی میں نے تلاوت کی تو جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو یک زبان ہو کر جن کہتے تھے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ تم نے پوری سورت سن لی، ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہا۔ تو میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ قرآن سن کر سبحان اللہ کہا جائے، آقا کریم خوش ہوتے ہیں۔ حضرت کا حکم ہے کہ کچھ آیات بینات پڑھ لو، سنا دوں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ جب یہ سورت نازل ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں میں اعلان فرمایا ہے کوئی میرا غلام جو یہ سورت کافروں کو جا کر سنائے؟ سرداران قریش جہاں جمع ہو وہاں جا کر یہ سورت پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی کھڑے ہو گئے، حضور میں سناتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ بالکل کمزور تھے، ان کا قد بھی بالکل چھوٹا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوتے تھے، یہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بھی حضرت عمر فاروق کا قد ان سے بڑا ہوتا تھا۔ تو ان کو دیکھ کر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے برتن تو چھوٹا ہے مگر علم کا سمندر ہے۔ جلدی جلدی کھڑے ہو گئے، دل کام کرتے ہیں، دل اس وقت کافروں کے سامنے قرآن پڑھنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر اعلان فرمایا ہے کوئی جو کافروں کے سامنے جا کر سورت رحمان کی تلاوت کرے؟ پھر آپ جلدی جلدی کھڑے، حضور میں جاتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ،
پھر اعلان فرمایا ہے کوئی میرا غلام جو کافروں کے سامنے جا کر سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے؟ آپ پھر جلدی جلدی کھڑے، حضور مجھے اجازت دے۔ آقا کریم نے جب ان کے شوق کو دیکھا فرمایا جاؤ ان کو سورۃ الرحمن سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حرم شریف میں داخل ہوئے، سارے سردار بیٹھے ہیں، ابو جہل لعین بھی بیٹھا ہے، تو آپ نے ساتھ کھڑے ہو کر سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع فرمائی۔ اب حضور کے شاگرد ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا عجیب منظر تھا، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے ہوں گے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابو جہل نے جب سنا ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کھڑا ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے تماچا مارا، آپ کے کانوں میں چیر آیا اور اس سے خون نکلنے لگا۔ روتے روتے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا، ابو جہل نے مجھے مارا ہے۔ اب حضور کے شاگرد خادم خاص جب رو کر آئے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، سر مبارک جھکا لیا، مغموم بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، مسکرا کر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کوئی مسکرانے کا وقت ہے؟ دیکھ میرا غلام عبداللہ رو رہا ہے، تو مسکراتا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور وہ وقت قریب ہے جب اس کا بدلہ ہوگا، وہ وقت قریب ہے۔ تو توجہ فرمائیں، وقت گزرتا رہا، غزوہ بدر کا معرکہ آیا، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، گھمسان کی لڑائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے سے تھے، جلدی جلدی آتے، حضور اجازت ہو تو میں بھی لڑوں ان کے ساتھ؟ فرمایا، حضور نے فرمایا یہ لے تیر کمان، اور خیال کرنا کسی جو کھڑا ہو اس کے حملہ نہ کرنا، جو پڑا ہوا ہو نا بس اس کا سر قلم کر لینا، جو نیچے گر پڑے اس کا سر قلم کر لینا۔ آپ بھاگ پڑے، شوق بڑا تھا۔ یہ وہ خوش قسمت حضور کے صحابی ہیں، جب حضور سفر میں جاتے تھے تو یہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے، حضور کی نعلین شریف اٹھانے کا یہ سعادت بھی نہیں حاصل ہوتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ نظر آیا ہاں ابو جہل پڑا ہوا ہے، بھاگ پڑے، اس کے قریب گئے، ارادہ کیا اس کو تیر ماروں، لیکن پھر خیال آیا یہ پاگل زندہ نہ ہو، یہ کھڑا ہو گیا تو پھر مجھے مارے گا۔ دور سے آپ نے نیزے کی نوک اس کے سینے میں گھونپی، یقین ہو گیا آپ کے اب بس اس کا کام نیڑے ہے، قریب ہے اس کا کام۔ تو آپ نہ اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے، اسے بڑی کوشش کے ساتھ، نہ ہیلے کے ساتھ اوپر چڑھے۔ جب اوپر چڑھ گئے، سینے پر بیٹھ گئے، تو ابو جہل نے دیکھ کر کہا ہوئے اور بکریاں چرانے والا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا اسلام غالب ہے، یہ غالب رہے گا۔ اب ظالم نے جو بات کی نا، آخری بات سنے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا بات سن بھئی، اپنے نبی کو جا کر کہنا اس وقت جو میں مر رہا ہوں نا، سب سے زیادہ بغض اور عداوت مجھے اب بھی آپ سے ہے۔ تو آقا کریم نے اس لیے فرمایا میری امت کا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بدتر ہے۔ وہ جب مرنے لگا تو آمن، تو اس نے تو کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر میری امت کا جو فرعون ہے یہ ظالم مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے سب سے زیادہ بغض اور عداوت نبی سے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اس کو تیر سے مارنے لگے نا، وہ کہنے لگا بھائی وہ اس سے نہ مار، مجھے تکلیف ہوگی، میری تلوار لے لے، یہ تیز بھی ہے اور جلدی میرا سر قلم کر لے گا۔
آپ نے اس کی تلوار اٹھائی، جلدی سے اس کے گلے پر پھیری، سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ اب اس کو سر کو کیسے اٹھائیں، اٹھتا نہیں، کوشش کی سر نہیں اٹھا سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، کان میں ایک سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور اس سے گھسیٹ گھسیٹ کر اس کو حضور کی بارگاہ میں۔ اب یہ سر کو گھسیٹ کر جب حضور کی بارگاہ میں لائے، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی آ گئے، مسکرا رہے ہیں، حضور کی خدمت میں عرض کریں حضور یہ اس کا بدلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ توجہ فرمائے، علماء نے یہاں پر بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ سعادت کیوں ملی؟ کیونکہ اس کو بدلہ تو دینا تھا نا، اگر کوئی وہ مارتا تو وہ تو سر کو اٹھا کر لے جاتا، مگر اللہ نے یہ سعادت ان کے حصے میں دی کہ ان کے بدلہ بھی ملے اور اس ظالم کو سزا ملے۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس کے انجام کو دیکھ کر سب لوگ سمجھے، جو گستاخ ہوگا اس کی سزا دنیا میں یہی ہوگی، ذلیل ہو کر مرے گا، آخرت میں بھی ہمیشہ کی جہنم کے عذاب میں وہ رہے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا رسول کی ایک سزا۔ سنیں قرآن، وعدہ پورا ہوا، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا۔ اگر یہ باز نہ آیا، میرے نبی کی مخالفت سے، گستاخی سے باز نہ آیا تو لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، یہ جھوٹی پیشانی ہے، یہ خطا کار پیشانی ہے۔ پھر حکم دیا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، والی چوپ کنوئی میں پتہ لگ دے تقریر وال کرا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبی سے کہو اپنی جماعت کو بلائے۔ کیا دیتا ہے تو بلا اپنی جماعت کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، یہ اپنی جماعت کو بلائے، ہم اپنا لشکر بھیجیں گے۔ اپنا لشکر بھیجیں گے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، زبانیہ کہتے ہیں شرطوں کو، جو پولیس والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کریم نے حکم دیا محبوب اس کو کہو اپنی جماعت کو بلائے، ہم اپنا لشکر بھیجیں گے۔ ایک فرشتہ ہی کافروں کو کافی ہے، اگر یہاں لشکر بھیجنے کا حکم کیوں ہوا؟ حضور کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے۔ آخری آیت میں حکم ہوا، پڑھ دوں، سجدے والی آیت ہے، سجدہ سب کو کرنا پڑے گا، سب پر لازم۔ اللہ کریم نے فرمایا کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، محبوب آپ اس کی بات کو ہرگز نہ مانیں، لا تطیع، اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لائیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ ثابت ہوا حضور کی نماز گناہوں کے کفارے کے لیے نہیں تھی، حضور کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا اپنے رب کو سجدے کرو، اس کا قرب حاصل کرو۔ اب جملے سنیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں بندے کو سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ اس لیے تو نماز میں باقی ارکان ایک ایک ہے مگر سجدے دو ہیں۔ اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا سجدے کرو رب کو، رب سے قربت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو حضور تلقین فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ نماز پڑھو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جب اپنے تمام اعضاء میں سے اشرف اعضاء، اشرف بازو جو ہے وہ چہرہ ہے، جب بندہ اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم کا سچی غلامی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جو قرآن پاک بچے حفظ کر چکے ہیں
بڑی جو والدین اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کر عمل کرے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، میں قاری قرآن کے والدین کو قیامت والے دن نور کا تاج پہنایا جائے۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، والدین کو تو تاج پہنایا جائے گا، جو خود قرآن پر پڑھ کر عمل کرے اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کریم والدین کو جب نورانی تاج پہنائے گا، ضرور پہنائے گا، حضور کا فرمان ہے، کیا پھر فرمائے گا اتار دے اب جہنم میں جا، ایک عزت دے کر پھر فرمائے گا اتار اب، جو وعدہ تھا پورا ہو گیا، اب تیرے عمل اچھے نہیں تھے تو جہنم میں جا، میرا ایمان ہے۔ جب تاج پہنایا جائے گا تو پھر وہ اتارا نہیں جائے گا، اللہ اس کی برکت سے سیدھا جنت میں داخل فرمائے۔ دنیا آخرت کی بھلائی اور کامیابی چاہتے ہو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، دیندار بنو، دین کے ساتھ تعلق رکھو۔ اور میں آخر میں یہ دعا کر رہا ہوں، اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جب آخری وقت ہو، سامنے حضور کی صورت ہو اور زبان پر کلمہ کی تقریر ہو، تو محمد علی ظہوری کا کلام سنیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وقت آخر ظہوری ایک جائیں گے، وقت آخر ظہوری مگک جائیں گے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور یہ فضل رب العلا، مل گئے مصطفیٰ۔ شاعر نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے، فرماتے ہیں میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، اور میرے دل کو در مصطفیٰ، اور میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ